ایک سیاہ فام جو کہ چور تھا وہ مسلم امہ کا لیڈر کیسے بن گیا؟ کیسے اس نے بنیاد رکھی مسلمانوں اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے حقوق کی، اور کیوں اسے اور پھر اس کے والد کو قتل کر دیا گیا؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل IM TV اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب سلطان۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی بایوگرافی کہ جو لڑک پن میں تھا تو چور تھا، لیکن جب وہ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مراحل طے کر کے گزرا اور قید میں گیا تو جب واپس نکلا تو وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں میلکم ایکس کی۔ ناظرین، یہ نوجوان امریکی سیاہ فام تھا۔ یہ 19 مئی 1925 کو پیدا ہوا۔ اس کے والد سیاہ فام تھے اور وہ ایک عیسائی تھے۔ وہ عیسائیوں اور سیاہ فاموں کے حقوق کے علمبردار تھے۔ جہاں کہیں بھی عیسائیوں کے حقوق پر کوئی قدغن لگاتا وہ ان کے دفاع کے لیے پہنچ جاتے اور کوئی ایسا موقع نہ جانے دیتے کہ جس میں سیاہ فاموں کے حقوق کے خلاف کوئی کام کرتا۔ چونکہ روز ازل سے ہی امریکہ میں سیاہ فاموں کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا تھا اور انہیں ہر مقام پہ زج کیا جاتا تھا، تو ان کے والد ہر مقام، ہر پلیٹ فارم اور ہر سٹیبل پہ جا کے سیاہ فاموں کے حقوق کی بات کرتے۔ تو ناظرین، امریکہ کی ایک ایجنسی جس کا نام کلکس کلین تھا وہ ان کے سخت خلاف تھی اور ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیے ہوئے تھے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی دن انہیں ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ٹرین کی پٹری کے ساتھ ان کی لاش 2 ٹکڑوں میں ملی۔ جب ان کا بچہ میلکم ایکس اور ان کی زوجہ ان کی لاش پر پہنچی تو وہ رونے لگے اور چیخ کر کہنے لگے کہ ان کی قاتل امریکن ایجنسی ہے، لیکن انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس شخص نے خود خودکشی کی ہے۔ لیکن اس کی والدہ اس موقف سے مطمئن نہیں تھی اور آخرکار وہ رو کر نفسیاتی مریض ہو گئیں اور آخرکار پھر دم توڑ گئی۔ اب میلکم ایکس دنیا میں تنہا تھا، اس کا کوئی ساتھی نہ تھا، اس کے پاس ذریعہ معاش کے لیے کوئی سورس نہ تھا اور نہ ہی اس کے سر پر کوئی سایہ شفقت رکھنے والا۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا اور اکیلا زندگی کے مصائب و آلام برداشت کرنے نکل پڑا۔ تو چونکہ وہ ابھی لڑک پن میں تھا تو اس نے اپنے سروائیول کے لیے ایک انتہائی خطرناک طریقہ اپنایا، اور وہ تھا چوری کرنا۔ وہ دن بھر چوری کرتا اور رات کو انہی پیسوں سے اپنی زندگی کی گزر بسر کرتا۔ لیکن ناظرین، یہ طریقہ انتہائی خطرناک تھا، تو آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی میلکم ایکس کو پولیس نے پکڑ لیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا اور انہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہاں جیل میں ان کی ملاقات اوریجنالڈ سے ہوئی۔ وہ ایک ایسا ذہین اور سمجھدار انسان تھا کہ جس کی مثال اس وقت پوری دنیا میں دی جاتی تھی۔ وہ انتہائی چلاک اور دور اندیش تھا۔ وہ اس نوجوان کے اندر موجود صلاحیتوں کو بھانپ گیا۔ اس نے اس کی بھرپور تربیت کی، اسے سمجھایا اور بجھایا کہ تمہیں اپنے باپ کے راستے پر چلنا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم یہ بن جاؤ جو تم کر رہے ہو، اور وہ جو سیاہ فام جو تڑپ رہے ہیں۔ تو میلکم ایکس کی بات ٹھکانے میں آ گئی اور اسے ساری باتیں سمجھ آ گئیں، تو اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا عندیہ دیا اور اس تگ و دو میں نکل پڑا۔ ناظرین، 1952 میں جب وہ قید ہوا اور پھر 1962 میں 10 سال بعد جب وہ قید سے رہا ہوا تو اس کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ جب وہ قید ہوا تو وہ ایک چور تھا، لیکن جب وہ قید سے رہا ہوا تو وہ مسلمان تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات تو کوئی نہیں جانتا کہ آخر کیا تھا کہ جس نے انہیں مسلمان کر دیا، لیکن یہ بات بالکل اٹل ہے کہ جب وہ جیل سے نکلے تو وہ مسلمان تھے اور اپنی زندگی میں ایک ٹھوس عزم مصمم رکھے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اب میں اپنے سیاہ فام مسلمانوں اور دیگر سیاہ فاموں کے حقوق کی جنگ لڑوں گا، اور چاہے جو بھی ہو جائے، اور اگر مجھے اس راہ میں اپنی جان بھی دینی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے آتے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو اس وقت امریکہ میں مسلمانوں کی کل تعداد 400 تھی، لیکن جیسے ہی آتے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، ان کے حقوق کا ببانگ دہل اعلان کیا، ان کے سپورٹ کے لیے نکلے، تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ان کے ساتھ ملتے، ان کی محفل بڑی ہوتی گئی، لوگوں کا تعاون ان کے ساتھ بڑھتا گیا، اور سب سے دلچسپ یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ تھا چلنے کا وہ انتہائی لاجواب تھا۔ اس چیز نے انہیں منفرد بنا دیا اور بہت سارا حلقہ ان کے ساتھ ملتا گیا، اور جب 1964 ہوا تو ان کے ساتھ 30,000 مسلمان تھے۔ یعنی جب وہ قید سے نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ 400 مسلمان ہیں، لیکن جب 2 سال انہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہی تعداد بڑھ کر 30,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ میں مسلم امت کا سربراہ ایلیجا محمد تھا۔
اس نے امت اسلامی نامی ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے وہ مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے حقوق کی بات کرتا تھا۔ ابتدا میں تو اسے میلکم ایکس سے بڑا لگاؤ ہوا، اس نے اپنی تنظیم میں اسے ایک مناسب جگہ دی، لیکن جب اس نے میلکم ایکس کو بہت زیادہ شہرت حاصل کرتا پایا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ یہ ڈر گیا کہ یہ شخص میری جگہ لے لے گا اور میری چھٹی ہو جائے گی، تو وہ میلکم ایکس کے خلاف محاذ کھول دیا۔ وہ اس سے جلنے لگا اور اس نے امریکیوں کا ساتھ دینا بھی شروع کر دیا۔ وہ امریکن ایجنسی کے جس نے اس نے باپ کا قتل کیا تھا وہ میلکم ایکس کے بھی پیچھے پڑ گئی۔ تو آخرکار میلکم ایکس کے خلاف ایک واضح محاذ کھڑا ہو گیا۔ 1963 میں جب امریکہ کے صدر جان کینیڈی کا قتل ہو گیا تو میلکم ایکس نے عدم سیاسی استحکام کو دیکھتے ہوئے امریکی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور وہ حلقہ جو اس کے میلکم ایکس کے دائرہ اختیار میں تھا، جو ان کی بات سنتے تھے، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سے کہا کہ یہ وقت ہے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا، یہ وقت ہے نکلنے کا۔ اگر اب نہیں نکلے تو کبھی نہیں نکل پائیں گے، اور اگر ہم آج نکل گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایلیجا محمد میلکم ایکس کے ان رویوں سے سخت تنگ آ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اب میرا عروج ختم ہو جائے گا، اور جو شخص اب آئندہ امریکہ میں مسلمانوں پر حکومت کرنے جا رہا ہے وہ ہے میلکم ایکس۔ تو آخرکار اس نے اپنی اخبار میں ایک کلمہ چھاپا جو کہ کچھ یوں تھا کہ میلکم ایکس جیسے باغی شخص کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ تو آخرکار میلکم ایکس کو مجبوراً امت اسلامی نامی اس تنظیم سے اپنا ناطا توڑنا پڑا۔ انہوں نے اس تنظیم سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور 1964 میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے حج کی، اور حج کے دوران انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اور طریقے سے اپنے اندر ضم کیا، اسلام سے اور متاثر ہوئے، اور ان کی اسلام سے رغبت اور دلچسپی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تو انہوں نے وہاں پر یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ جب امریکہ جاؤں گا تو امریکہ کے چپے چپے کو دین اسلام کی رنگ و بو سے بھر دوں گا۔ وہ اپنے اس عزم کے ساتھ واپس امریکہ آئے اور یہ اعلان کر دیا کہ میں پورے امریکہ میں اسلام پھیلاؤں گا۔ ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ امریکی حکام ڈر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلیجا محمد بھی شدید خوف زدہ ہو گئے کہ اب میرا کیا ہوگا، اور امریکی حکام جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے خوف زدہ تھے، اب مزید حیران و پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اگر مسلمان پورے امریکہ پر چھا گئے تو نتائج کیا ہوں گے۔ خیر، انہوں نے میلکم ایکس کو ٹھکانے لانے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر ایک دن ان کے گھر میں دھماکہ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے میلکم ایکس اور ان کے سارے گھر والے محفوظ رہے اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں نہ رکا، بلکہ وہ میلکم ایکس کو مسلسل پیچھا کرتے رہے اور اس کے قتل کے لیے شدید سازشیں بھی رچاتے رہے۔ پھر آخرکار 21 اپریل 1965 کو میلکم ایکس نیو یارک کے ایک کانفرنس ہال میں خطاب کر رہے تھے۔ 400 افراد کا مجمع ان کے سامنے تشریف فرما تھا کہ جو بڑی دلجوئی اور دلچسپی سے ان کا خطاب سن رہے تھے۔ ابھی خطاب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا کہ میلکم ایکس کے سامنے 3 شخص کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں 3 بندوقیں تھیں اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میلکم ایکس پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ تو میلکم ایکس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اور ناظرین، جب میلکم ایکس مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو انہوں نے اپنا نام میلکم ایکس کی بجائے مالک الشہباز رکھ لیا تھا اور خود کو ایک مسلمان کے طور پر متعارف کروانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھے میلکم ایکس جن کی زندگی کے ہر ایک پہلو سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ تو یہ شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ، یہ شخصیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمہارا ماضی کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماضی میں تم کیا تھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس چیز سے فرق پڑتا ہے اور جو واقعی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا سوچتے اور تم کیا کرنا چاہتے۔ تو ایک سیاہ فام اور ایک ایسا شخص کہ جو چور تھا، اگر وہ میلکم ایکس یا مالک الشہباز بن سکتا ہے تو ہم عام انسان کیوں نہیں بن سکتے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ کرشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میلکم ایکس کی شخصیت کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک سبق بھی ہے، ایک موٹیویشن بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک امتیاز بھی ہے۔ پہلے وقت میں میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔